اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹری ہیں، میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کی زبان سیکھنا ضروری ہے، لیکن وہاں بھی ایک آپشن ہے۔ جس کو عربی زبان نہیں آتی وہ کیا کرے؟ جو گونگا بہرا ہو وہ کیا کرے؟ جو اندھا ہو وہ کیا کرے؟ کیا یہ لوگ جہنم میں جائیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت ہر انسان کے دل و دماغ تک پہنچنے کے تمام ذرائع دنیا میں رکھے ہیں۔ اسی لیے دعوت کو عبادت کہا ہے کہ جس شخص کے پاس آسانی سے وہ بات نہ پہنچے، کوئی رسول سے نہ ملاقات ہو، کسی کے ہاتھ تک قرآن نہ پہنچے، تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس قرآن موجود ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو قرآن سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ضروری بات یہ رکھی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی نظروں کے سامنے یا اس کے کانوں کے سامنے جب کوئی بات آ جائے اللہ کی، قرآن کا نام لے لیا جائے، تو وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرے، اپنی زبان سے اللہ سے یہ طلب کرے، اہدنا صراط المستقیم۔ اپنا وقت ضائع نہ کرے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں۔ 5 مرتبہ آنے کی اجازت دی جائے، اجازت ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اذان کا مطلب ہی پرمیشن ہے، اذن پرمیشن دے دو ان کو، آؤ اب آ کے بات کرو ہم سے، ورنہ جاؤ جا کے کام کرو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ جو چیز تم نمازوں میں سیکھ رہے ہو، جو قرآن تمہیں سکھایا جا رہا ہے، اس کا ذکر جا کے لوگوں میں کرو۔ ذکر قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ذکر قرآن ہے، رٹا مارنا ذکر نہیں ہے۔ ذکر نصیحت ہے، ذکر یاد دہانی ہے۔ عالم ارواح میں جو عہد ہم سے لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارا پیوریفیکیشن کرے گا تاکہ تم جنت میں جا سکو۔ قرآن ہے، اصل چیز قرآن ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو ایک شرط آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انتہائی ضروری ہے تمام شرائط میں سے، اور وہ ہے آپ کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ کوئی ایک آیت کو بیچ میں سے نہ نکالا جائے۔ قرآن جو سب سے بڑی تعلیم انسان کو دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک بات کو پوری طریقے سے نہ سن لو، نہ دیکھ لو، نہ پڑھ لو، کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ سب سے بڑی خیانت قرآن کے ساتھ یہی ہوئی ہے، بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا نکال لیے، پورے رکوع میں سے ایک آیت نکال لیے اور پیش کر دی اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے۔ بہت بڑی خیانت ہے یہ قرآن کے ساتھ۔ یہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ پہ لعنت لینے کا بندوبست کرنا ہے، یقین مانیے آپ، قرآن کے ساتھ غداری ہے۔ بیچ میں سے ایک آیت نکال دیتے، الٹا سیدھا ترجمہ کر دیتے اس کا، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے جو کہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ یاد رکھیے، جب تک آپ پورا رکوع نہ پڑھیں، پہلے تعوذ کیجئے، یا اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری یہ شیطان مردود کے وسوسوں اور شر سے، اپنے نفس کے شر سے۔ میں جو کچھ بھی کرا اس کی توبہ کر کے پلٹ کے تیرے پاس آ گیا ہوں میرے مالک، مجھے معاف کر دے۔ میں نے جتنے لوگوں سے میرے جو حقوق تھے وہ میں ادا کر دیا ہوں، میں کر رہا ہوں، آگے کی بھی نیت ہے، تو میری مدد فرما۔ میں تیرے ساتھ جو میرے گناہ ہوئے ہیں، میں نے تیرے لیے تیرے حق میں جو گناہ کیے ہیں وہ مجھے معاف کر دے، وہ تو ہی معاف کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھیے، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھیے، پھر یہ اللہ سے التجا کیجئے کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے سمجھا ہے وہ تیری مرضی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کچھ کمزوری ہے یا کوئی بدلاؤ ہے تو اس کا شعور مجھے عطا کر، کسی کے بھی ذریعے سے کروا دے، کوئی ذریعہ بھیج دے مجھے، میں اس کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پلٹ کے تیرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ پیراگراف میں سے، اگر اس میں سے پوری بات کو نہیں سنیں گے، دنیا کی کوئی عدالت ایک پارٹی کی بات کو سن کے فیصلہ نہیں کرتی،
البتہ سیکنڈ پارٹی کو بھی بلاؤ۔ یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، قرآن کو سمجھنا ہے تو پورے رکوع کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، یقیناً گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ 2 شرطیں پوری نہیں کریں گے، آپ اللہ سے تعوذ کرنا، معافی مانگنا، اس کا نام لے کے شروع کرنا، اور آخری میں بھی یہ بولنا کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی سمجھا ہے وہ تیری مرضی کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس کا شعور اور ادراک عطا کر۔ آپ باقی دنیا بھر کو پڑھتے رہیے، دنیا بھر کی باتیں سنیے، لیکن یہاں فلٹر لگائیے، یہاں سے سوال کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اللہ سے جو لوگ پوچھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آج متفق ہوتے اگر اللہ سے پوچھتے، اپنی نمازوں میں اگر سچے ہوتے، اہدنا صراط المستقیم اگر سب مل کے پوچھتے تو ضرور اللہ ایک ہی ہدایت دیتا تھا سب کو، فرقے نہیں ہوتے تھے۔ یہ فرقے پیدا ہونے کی وجہ یہ ساری دنیا کی کتابیں ہیں، امام حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، رضوی، قادری، چشتی، سب، پھر اوپر سے سیاہ ستہ کا ظلم ایرانیوں کا۔ یاد رکھیے گمراہی کے اسباب ہیں یہ، آپ کا رشتہ اللہ سے توڑنے کے لیے کیا ہے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ ہے، پڑھی جانے والی اللہ کے نبی کی جتنی تعلیمات اس میں تھی ضروری ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے، وہ موجود ہیں قرآن کے اندر۔ اسی کتاب میں قرآن بھی ہے، اسی کتاب میں سنت بھی ہے، اسی کتاب کے اندر حدیث بھی ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کتاب کو آپ بولیں گے خیر الحدیث کتاب اللہ، اس پہ چلیں گے، وہی ہدایت ہے، وہی فرقان ہے، وہی سیرت ہے، وہی صورت ہے، وہ سب کچھ وہی ہے۔ باقی کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب تاریخ ہے، بس ہسٹری۔ اپنا خیال رکھیے، بچیے، ان لوگوں سے بچیے، اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ یاد رکھیے، اللہ سے رشتہ جوڑیے، چھوڑیے سب کو، ورنہ بہت بڑی یہ گمراہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے آپ لوگوں کی۔ سب کو پڑھیے، کوئی بات نہیں۔